السلام علیکم۔ اسلامی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت یعنی کہ خلافت عثمانیہ، جسے آج ہم دی آٹومن ایمپائر کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ وہ سلطنت ہے جس نے 6 صدیوں سے زیادہ اس دنیا پر حکومت کی۔ لیکن سوال یہی ہے کہ آخرکار اتنی مضبوط سلطنت اور اتنے لمبے وقت تک چلنے والی سلطنت اچانک سے کیسے ختم ہو گئی، اور اس سلطنت نے کس طرح سے اپنی بلندیوں کو چھوا اور اتنی زیادہ سپر پاور بن گئی تھی۔ دوستو، ارطغرل غازی کے بیٹے اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سلطان عثمان غازی کی آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ دوستو، اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 13ویں صدی سے۔ 13ویں صدی میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کو ایسے ایسے عظیم سلطان دیے جنہوں نے نہ صرف اپنے باپ دادا کی سلطنت کو بچا کر رکھا بلکہ دن بدن اس سلطنت کو بڑھاتے چلے گئے۔ دوستو، اگر بات کریں عثمانی سلطنت کے بارے میں تو ان کے جو آباء و اجداد تھے، یعنی کہ ان کے باپ دادا، وہ کردستان کے رہنے والے تھے۔ لیکن منگولوں کے دور میں جب منگولوں نے ان پر چڑھائی کی اور ان کے ایریے میں جا کر خوب ڈاکہ ڈالا تو یہ لوگ وہاں سے منتقل ہو کر ارطغرل غازی کی قیادت میں اناطولیہ میں ہجرت کر گئے۔ اناطولیہ میں پہنچ کر انہوں نے وہیں پر اپنا سب کچھ ڈیرا ڈال لیا۔ ناظرین، اس وقت عثمانیوں کے باپ دادا ارطغرل غازی کی قیادت میں اناطولیہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اس وقت یہ قبیلہ، یعنی کہ جسے کائی قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا، 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس وقت اناطولیہ میں ترکی نسل کے لوگوں کی ہی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کو سلجوق سلطنت کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ کا نام سلطان صلاح الدین تھا۔ یہ سلطنت اپنی ترقی کا دور گزار کر اب اپنی بربادی کے دور پر گمزن ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سلجوق سلطنت نے ہی مسلمانوں کو الپ ارسلان جیسے حکمران دیے تھے، جنہوں نے نہ صرف 15,000 کی فوج کی مدد سے 1,00,000 کی فوج جو رومیوں کی فوج تھی اسے شکست دے دی تھی، ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ لیکن اب یہ سلطنت پوری طریقے سے کمزور ہو چکی تھی، اور اس سلطنت کو جہاں ایک طرف منگول کا ڈر تھا، وہیں دوسری طرف یہ رومیوں سے بچاؤ کے لیے جستجو کر رہی تھی۔ دوستو، ارطغرل غازی جب اپنے چھوٹے سے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ پہنچے تو اناطولیہ کے راستے میں 2 فوجیں آپس میں لڑائی کر رہی تھی۔ اس جنگ میں جب ارطغرل غازی نے دیکھا کہ ان دونوں فوجوں میں سے ایک فوج بہت زیادہ طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ تھی، وہیں دوسری فوج بہت کمزور اور تعداد میں بہت کم تھی، لہٰذا اسی وجہ سے ارطغرل غازی فطرتاً ایک بہت بہادر اور بہت رحم دل انسان تھے، لہٰذا اسی وجہ سے ارطغرل غازی نے اس کمزور اور کم تعداد والی فوج کا ساتھ دیا، جس فوج کا ازا وہیں پر کائی قبیلہ آباد ہو گیا، اور اس طرح سے سلجوق سلطنت کے سلطان یعنی کہ سلطان علاء الدین کو بھی ایک وفادار اور ایک طاقتور دوست مل گیا تھا۔ دوستو، اس دور میں سلجوق سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے بہت سے امیروں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا، لیکن ارطغرل غازی نے کبھی بھی سلجوق سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی نہیں سوچی۔ وہ ہمیشہ سلطان صلاح الدین کے وفادار بن کر رہے، کیونکہ وفاداری ان کے خون میں تھی۔ 1258 یہ وہ سال تھا کہ جس کو اسلامی تاریخ میں ایک کالے سال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سال بغداد، جو کہ اس دور میں اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور شہر مانا جاتا تھا، اس پر منگولوں کے راجہ یعنی ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اس حملے میں پورے بغداد کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے بچے اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا تھا، اور ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کی مردوں کی گردنوں سے مینار کھڑے کر دیے گئے تھے۔ ایسی قتل و غارت اور لوٹ مار کے بعد ہر انسان یہی سوچا کرتا تھا کہ مسلمان دوبارہ کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن تقدیر ان سوچنے والوں پر ہنس رہی تھی، کیونکہ اسی سال 1258 میں کائی قبیلے کے سردار یعنی کہ ارطغرل غازی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، جس بچے کا نام عثمان غازی رکھا گیا۔ مستقبل میں اسی لڑکے سے ایک ایسی قوت اور طاقت وجود میں آنی تھی کہ جس طاقت کا مقابلہ کرنا یورپ، ایشیا یا دنیا کے کسی بھی فوج کے لیے ناممکن تھا۔ دوستو، عثمان غازی بھی ہوشیاری اور بہادری اور عقل مند میں اپنے والد سے ذرا بھی کم نہیں تھے۔ وہ بھی بالکل ارطغرل غازی کی طرح ہی وفادار اور بہادر تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلجوق سلطنت کے وفادار رہے۔ جوانی کے دنوں میں عثمان غازی ایک بزرگ کے پاس علم سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس بزرگ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین ضمیر صاحبزادی تھی۔ اس صاحبزادی کا نام مال خاتون تھا۔
عثمان غازی نے جب عثمان خاتون کو دیکھا تو ان پر فدا ہو گئے اور انہوں نے آتے عثمان غازی یعنی کہ ان کے خود کے سینے میں داخل ہو گیا اور پھر اس کے پہلو سے ایک پیڑ نمودار ہوا جو پیڑ بڑھتا ہی چلا گیا اور وہ پیڑ بڑھتے بڑھتے اس کی شاخائیں آسمان تک پہنچ گئی۔ اس درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیو بہہ رہے تھے اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ طور، کوہ بلکان اور کوہ اطلس کی شاخاؤں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اور پھر اچانک ایک دم سے ایک تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتے اڑتے اڑتے ایک عظیم شان شہر کی جانب چلے، جو شہر 2 بر اعظموں اور سمندر پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھ رہا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والے تھے کہ اچانک سے ان کی آنکھ کھل گئی اور یہ خواب انہوں نے اپنے بزرگ استاد کو سنایا جن کے پاس وہ روز علم سیکھنے جایا کرتے تھے۔ عثمان کے اس خواب کو سن کر وہ ولی شفت بزرگ سمجھ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان غازی سے کر دیا۔ دوستو، لیکن اس وقت تک عثمان غازی سوائے سلجوق سلطنت کے ایک جاگیردار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن وہ سلجوق سلطنت کے ایک وفادار جاگیردار تھے۔ لیکن پھر اچانک سے منگولوں نے 1299 میں ایک بڑا حملہ کر کے سلجوق سلطنت کو پوری طرح سے ختم کر دیا اور سلجوق سلطنت کے آخری سلطان یعنی کہ سلطان صلاح الدین بھی مارے گئے۔ سلطان صلاح الدین کے قتل ہو جانے کے بعد عثمان غازی اب بالکل آزاد ہو چکے تھے اور اب وہ پورے طور پر آزاد تھے اور وہ اپنی سلطنت کو قائم کر سکتے تھے۔ اپنے ابتدائی دنوں میں عثمان نے جنگ و جدل کرنے کے بجائے رحم دلی اور انصاف پسندی سے کام لیا اور یہی وجہ رہی کہ وہ غیر مسلم اور مسلم سب طرح کے لوگوں میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ پہچانے جانے لگے۔ لیکن اس رحم دلی اور نرمی کو دوسرے ترک سرداروں نے ان کی کمزوری سمجھا، لیکن یہ ان سرداروں کی سب سے بڑی بھول تھی۔ ان سرداروں نے صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کر کے عثمان غازی کی سلطنت پر حملہ بول دیا، لیکن عثمان غازی نے ایک کے بعد ایک تمام سرداروں کو شکست دینا شروع کر دی اور ایک کے بعد ایک عظیم قلعے فتح کرنا شروع کر دیا۔ عثمان غازی کی ترقی کو دیکھتے ہوئے جب صلیبیوں کو خطرہ ہونے لگا تو انہوں نے منگولوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے منگولوں کو عثمان کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ جب منگولوں نے عثمان غازی کی سلطنت کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی تو عثمان غازی کو یہ خبر مل گئی تھی اور یہ خبر سنتے ہی انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو، جسے مستقبل کا بادشاہ بننا تھا، ان کے خلاف جنگ میں بھیج دیا۔ اورحان غازی نے بھی اپنے باپ عثمان غازی کے بھروسے کو قائم رکھتے ہوئے اتنی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ ان منگولوں کا مقابلہ کیا اور اتنی خطرناک شکست دی کہ وہ دوبارہ زندگی میں کبھی بھی عثمانیوں کی طرف نہیں بڑھے۔ رومی سلطنت یعنی صلیبیوں کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بروسا شہر کا بھی محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 10 سال تک لگاتار جاری رہا اور محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ آخرکار عثمان غازی کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ عثمان غازی جب اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو بلایا اور اپنی آخری خواہش ظاہر کی۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی سے کہا کہ تمہارے باپ کی آخری خواہش ہے کہ تمہارے باپ کو بروسا شہر میں دفنایا جائے، لہٰذا اب ایک بیٹے کی امتحان کی گھڑی تھی۔ ادھر باپ کی موت کا وقت قریب آ رہا تھا اور دوسری طرف ایک ایسا شہر تھا جسے 10 سال میں بھی فتح نہیں کیا جا سکا تھا، اس میں ہی اپنے باپ کی میت کو دفنانا تھا۔ لہٰذا اورحان غازی نے بڑی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ ایک آخری حملہ کیا اور یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ رومی سلطنت ذرہ برابر بھی عثمانیوں کے سامنے نہیں ٹک سکی اور وہ مسبو شہر جسے عثمان غازی 10 سالوں میں بھی فتح نہیں کر پائے تھے، ان کے بیٹے اورحان غازی نے چند دنوں میں ہی فتح کر لیا تھا۔ عثمان غازی نے اس سلطنت کی بنیاد اپنے باپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اور ایک نیک نیت سے رکھی تھی۔ ان کا خواب تھا کہ تمام مسلمان اور تمام قوم مسلم ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں، لہٰذا اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے عثمان غازی کے تمام بیٹوں نے اس سلطنت کو بچا کر رکھا اور دھیرے دھیرے اسے بڑھاتے چلے گئے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ایسی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔